رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صاحب الحوض والكوثر والتاج والمغفر والخطبة والمنبر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والحسب الأطهر والنسب الأشهر النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبدعي البدعي التهامي الحجازي العربي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين نبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الداعين إلى سبيل الله بالحكمة وبالموعظة الحسنة سيما بقية الله العظم مولانا حجة ابن الحسن العسكري. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في قرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. ایک صلوات پڑھ دیں. حضرات گزشتہ 3 مجلسوں سے یہ اعلان ہو رہا ہے 4 محرم 6:30 بجے شام بمقام شہریار الملک پیلس بڑی بازار یاقوت پورہ جسے بندہ ہی اس مجلس کو خطاب کرے گا اور اس مجلس میں پرسہ دیا جائے گا ثانیہ زہرا اور شہزادگان اون محمد کو اور آپ کے چشم برائیں سید عسکر علی شہریار ابن نواب سید محمود علی خان صاحب 4 محرم یعنی کل 6:30 بجے شام آپ سے شرکت کی استدعا ہے. اور اس کے علاوہ ایک مجلس اور کہ جو ایصال ثواب کی ہر سال ہوا کرتی ہے 13 محرم 7 بجے شب برائے ایصال ثواب میر محمد سعید خان مرحوم اسی حسینی کوٹھی میں انشاءاللہ اس مجلس طبق دستور قدیم ہوتی آئی ہے اور ہوگی انشاءاللہ اور اسے بھی بندہ ہی خطاب کرے گا. آپ حضرات سے شرکت کی استدعا ہے اور شرکت کے متمنی ہیں سید مہدی علی خان سید عباس علی خان اور سید مصطفیٰ علی خان. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد علیہ محمد. عزاداری حسین کی صورت میں جھوٹ کی اور کذب کی ظلمت بھری بستی میں سچائی کا اور حقیقت کا سورج طلوع کر چکا ہے. خون میں ڈوبی ہوئی انسانیت لہو لہان آدمیت اگر کسی سبز جزیرے سے امید باندھ سکتی ہے تو اسے فرش عزائے حسین کہا جاتا ہے. دہشت کے ماحول میں
नफ्स मुतमइन्ना का मरकज़ अबवाब शफाअत की सूरत में खुल चुका है और इस मदरसे का, इस यूनिवर्सिटी का वाहिद निसाब और वाहिद सिलेबस है कुरान मजीद। वाहिद निसाब कुरान मजीद या हदीस पैगंबर के जो इस मदरसे में राइज है और पढ़ाई जाती है, क्योंकि कुरान गौर का फिक्र हुक्म दे रहा है, तदब्बुर का हुक्म दे रहा है, ताक़ुल का हुक्म दे रहा है। उसकी वजह भी है कि 70 साल तक कुरान की तिलावत का जो सवाब है वो मुकाबला नहीं कर सकता कुरान के एक हर्फ के, एक लम्हे के गौर व तदब्बुर पे। यानी जो सवाब अल्लाह ने मुअय्यन किया है कुरान के हुरूफ पे तदब्बुर का, 70 साल की कुरान की तिलावत का सवाब उसका मुकाबला नहीं कर सकता। क्यों? उसकी वजह आपने कभी गौर फरमाई? देखिए, दो चीजें हैं, एक चीज का नाम है तिलावत, एक चीज का नाम है उसी कुरान के ऊपर तदब्बुर। लेकिन मंतिक के एक इस्तिलाह के मुताबिक अगर दोनों के दरमियान में नापा जाए तो हर तिलावत करने वाला तदब्बुर करने वाला भी हो, यह जरूरी नहीं है। गौर फरमाएं, मैं क्या अर्ज करना चाहता हूं कि कुरान की हर एक तिलावत करने वाला, कुरान के ऊपर गौर, फिक्र, तदब्बुर, ताक़ुल, तफक्कुर करने वाला भी हो, यह जरूरी नहीं है। लेकिन कुरान पे हर तदब्बुर करने वाला, कुरान की तिलावत करने वाला भी है। इसलिए कि जब तक अल्फाज न मिले मानी कहां से मिलेंगे? बगैर कुरान की तिलावत किए कुरान पे तदब्बुर हो ही नहीं सकता। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। यही वजह है कि जहां भी कुरान ने दावत दी, तदब्बुर की दावत दी, ताक़ुल की दावत दी, फिक्र करो, गौर करो, तदब्बुर करो कि हम तुमसे क्या कहना चाहते हैं, हम तुमसे क्या बातें कर रहे हैं, हम तुमसे क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। गौर फरमाएं आप। लेकिन यही जुल्म है कुरान के साथ सबसे बड़ा कि कुरान को पढ़ा गया लेकिन कुरान को समझा नहीं गया। कुरान की तिलावत, कुरान को रटा गया लेकिन कुरान के ऊपर अमल न किया गया। अगर हाफिज कुरान को समझ लेता तो अली और औलाद अली से दुश्मनी न करता। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अगर कुरान को समझ लेता, कुरान के ऊपर तदब्बुर कर लेता, कुरान के ऊपर फिक्र कर लेता, कुरान के ऊपर गौर कर लेता। अजीजान गिरामी, कल भी मैंने ये बात कही थी, आज फिर आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि अजीब मामला है खुदा और अहले बैत के दरमियान में, कि अजीब किस्म का की एक हमाहंगी, एक अंडरस्टैंडिंग के इस उन्वान से कि अल्लाह का कलाम भी मौजूद है, अहले बैत के अक़वाल भी मौजूद हैं। अल्लाह का कलाम भी मौजूद है, अहले बैत के अक़वाल भी हमारे सामने हैं, मुसलमानों के पास हैं। लेकिन कुरान से की तिलावत की गई लेकिन कुरान को समझने की कोशिश नहीं की गई। नतीजा यह हुआ कि अहले बैत समझ में ना आए, अहले बैत के कलाम को हक किनारे रख दिया गया। नतीजा यह हुआ कि खुदा समझ में ना आया। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक अजीब मामला है। आप गौर फरमाएं, हकीकत से अगर हट के हो बात तो आप मुझे बताएं, मुझे टोके कि अगर कुरान को सही समझ लिया गया होता तो अहले बैत समझ में आ जाते। कुरान कसीदा है अहले बैत का, अक़वाले मासूमीन मदहसराई कर रहे हैं खुदा की। जो फरमाया वो इन्हें पहचानवा रहा है, ये उसे पहचानवा रहे हैं। तवज्जो फरमाएं आप। उसकी वजह है अज़ीज़ान गिरामी, क्या मकसद था? एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
اس کی وجہ ہے عزیزان گرامی، آپ غور فرمائیں کیا مقصد تھا ان کی خلقت کا، کیا مقصد تھا، کیوں بھیجا اللہ نے؟ غور فرمائیں آپ، کیا مقصد تھا کہ انہیں خلق کیا گیا؟ کہاں بتا رہا ہے اللہ؟ کہاں بتا رہا ہے؟ قرآن کے اندر نہیں بتایا اس نے، توجہ رہے، وہاں مقصد خلقت انسانیت بتایا گیا، مقصد خلقت اہل بیت نہیں بتایا گیا۔ توجہ فرمائیں میں کیا عرض کر رہا ہوں، پورے دعوے کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ بتایا گیا کہ ہم نے تمہیں کیوں پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تمہیں نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ تم ہماری عبادت کرو۔ غور فرمائیں آپ، یہاں ہمارا مقصد، ان کا مقصد کیا ہے؟ تو حدیث قدسی بولی کنت کنزم مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ توجہ فرمائیں آپ، یہ فرق ہے تمہارے اور اہل بیت کے درمیان میں، غور فرمائیں آپ، یہ فرق ہے تمہارے اور اہل بیت کے درمیان میں۔ تم خلق کیے گئے ہو عبادت کے لیے، اہل بیت پیدا کیے گئے ہیں معرفت کے لیے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ یہ ہے نتیجہ، کیا نکلا؟ میں نے ابھی جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، قرآن کو سمجھا نہیں گیا، نتیجہ یہ کہ اہل بیت سمجھ میں نہیں آئے۔ اللہ کی معرفت کے حصول کا وسیلہ جنہیں بنایا گیا تھا، میں نے عرض کیا نا کہ اب اگر معرفت کا یہ وسیلہ ہے تو معرفت در معرفت ہو گئی۔ میں غور فرمائیں آپ، دیکھیں بڑا اہم مسئلہ ہے یہ اور بہت اہم ترین بات ہے، معرفت در معرفت ہو گئی۔ اللہ کو پہچاننا ہے تو کس سے پہچانے؟ اہل بیت سے۔ سوال یہ کہ اہل بیت کو کس سے پہچانے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو معرفت در معرفت ہو گئی۔ ایک مشکل مرحلہ ہمارے سامنے آ گیا کہ اللہ کو پہچاننا۔ یہ جملہ میں نے سوچا تھا بعد میں کہوں گا لیکن ابھی کہہ دیتا ہوں، جانے دیجیے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اللہ کو پہچاننا ہے تو اہل بیت سے پہچانو، ہے کہ نہیں ہے بھئی؟ تنہا معرفت کا وسیلہ، میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ اللہ کی معرفت کا تنہا اور اکلوتا وسیلہ ہے اہل بیت۔ کسی اور چیز سے اللہ کو اس طریقے سے نہیں پہچانا جا سکتا کہ جس طریقے سے آپ اہل بیت سے پہچان سکتے ہیں۔ یقین مانیے آپ غور کر کے دیکھ لیے دنیا کی ایک ایک شے کے اوپر، میں کتابی دلیل نہیں دے رہا ہوں، عقلی دلیل دے رہا ہوں۔ عقل سے سوچئے، فیصلہ کیجئے، جن کی تاریخ نگاہ میں ہے اور ساری چیزیں جو بھی آج کا سائنس کا زمانہ ہے اس کو دیکھ کر کے فیصلہ کیجئے۔ اللہ کے وجود کو سمجھا جا سکتا ہے، اللہ کی معرفت کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اللہ کی معرفت نہیں حاصل کی جا سکتی اہل بیت کے بغیر۔ غور کریں حضرات، تو اللہ کی معرفت کا وسیلہ اہل بیت، اہل بیت کا وسیلہ کون؟ کیسے پہچانے انہیں ہم؟ ایک بات ابھی کہہ رہا ہوں، ایک بات 8 محرم کو کہوں گا انشاءاللہ۔ اہل بیت کو کیسے پہچانے؟ ان کی معرفت ضروری، کیونکہ اللہ کو پہچاننا ہے نا بھائی، وہاں پہنچنا ہماری منزل اللہ ہے۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے اہل بیت کو پہچانیے، تو اہل بیت کو پہچاننے کے لیے کیا کریں؟ عزیزان گرامی، پوری ذمہ داری سے آپ کی خدمت میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر غلط کہوں تو لا کے مجھے دکھائیے گا۔ مولا کائنات صفات و کمالات کا ایک بہت بڑا مرکز ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ صفات و کمالات کا ایک بہت بڑا مرکز، نہ جانے کتنے معجزے صادر ہوئے ہے، کہیں شجاعت کا معجزہ، کہیں کرامت کا معجزہ، کہیں سخاوت کا معجزہ، توجہ فرمائیں آپ، کہیں علم کے جوہر دکھا رہے ہیں، کہیں مردے کو زندہ کر رہے ہیں، کہیں بھوکے کو روزی دے رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، علی نے یہ ساری چیزیں اس لیے نہیں دکھائیں کہ علی کر سکتے تھے، اس لیے دکھائیں کہ یہ سب تم کر سکتے ہو۔ میں نے اس جملے کی قدر نہیں کی۔ یہ ساری چیزیں علی نے اس لیے نہیں دکھائیں، یہ سارے معجزات علی کر سکتے ہیں، نہیں، علی تمہاری صلاحیتوں کو، تمہاری کوالٹی کو ابھار رہے ہیں کہ یہ سب میرے لیے نہیں ہے، یہ سب تمہارے لیے ہے۔
محمد پر. اور دلیل نبی کی حدیث ہے کہ علی کو کسی نے نہ پہچانا سوائے میرے اور خدا کے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. اور فرمائیں آپ اگر غلط کہہ رہا ہوں تو بتائیے گا. 99% 1% اس لیے احتمال دے رہا ہوں کہ میں انسان ہوں. توجہ فرمائیں آپ, اس لیے کہ یہ میرا اپنا تجزیہ ہے. غلط ہو تو آپ بتائیے مجھے. 1% احتمال اس لیے دے رہا ہوں ہاں کہ کہیں علی ابن ابی طالب نے ایک چیز چھوڑ دی کہ اب ایک دم سے نہ سمجھنے لگنا کہ تم بھی علی ہو گئے. استاد پہلوان اپنے شاگرد کو سارے گر سکھاتا ہے لیکن ایک گر بچا کے رکھتا ہے کہ کہیں یہ مجھ سے نہ کرنے لگے بات میں. غور فرمائیں آپ. تو وہ کہیں ہو سکتا ہے کہ دکھ جائے یہ بات, لیکن 90 یہ جو معجزات آپ کی نگاہ میں ہیں جن کے اوپر آپ خوش ہوتے ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ علی کے ماننے والوں نے ان معجزوں کو پیش نہیں کیا. میرے پاس وقت نہیں ہونا میں عرض کرتا. واقعات سنانے کے اس سال موڈ میں نہیں ہوں میں کہ ائمہ معصومین کے بعد سلمان سے واقعات نہیں پیش آئے. مسلمان یہی سوچ رہے تھے کہ قرآن کیسے معجزہ ہو سکتا ہے. فضہ نے برسوں قرآن میں گفتگو کر کے نہ سنایا. ایک چھوٹی سی کنیز کہ جس نے صرف در اہل بیت سے وابستگی اختیار کر لی تھی, کبھی موقع ملا تو میں آپ کو سناؤں گا کہ کس طریقے سے جناب فضہ نے گفتگو کی ہے قرآن میں. اس کے لیے مجھے وقت چاہیے لیکن اتنی آیتوں کو یاد تو کروں تو سنانے کے لیے. ایک صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر. کیا فرمائیں آپ, ہے کہ نہیں ہے؟ لے کر کے آئیں, فاقہ پڑ رہا ہے, بچوں کی بھوک پیاس دیکھی نہیں گئی, لے کے آئیں مولا یہ چاندی کا سکہ ہے, یہ چاندی کا ٹکڑا, اسے بیچ کر کے کھانے کا انتظام کیجئے. کیا فضہ کہاں سے لائیں؟ کیا مولا جانتی ہوں بنانا. علی نے اشارہ کیا کہ فضہ ذرا نیچے تو دیکھو, تو ایک طرف سونے کا دریا بہ رہا تھا, ایک طرف چاندی کا دریا بہ رہا تھا. فضہ نے اپنی بنائی ہوئی چاندی اسی چاندی کے دریا میں ڈال دی کہ کم سے کم میرا علم علی کے علم میں تو مل جائے. اور فرمائیں آپ. اس کے علاوہ علماء کے واقعات آپ اٹھا کر کے دیکھ ڈالیے, مردے کو زندہ کرنے سے لے تک کے مریض ترین انسان کو کہ جس کو سارے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں, شفا دینے تک کے واقعات آپ کو مل جائیں گے. اور ابھی بھی ایسے علماء موجود ہیں کہ میں نے یہ بات بھی پڑھی تھی اس سے پہلے, ابھی بھی ایسے علماء موجود ہیں کہ تم لوگ امام رضا کے دروازے پہ جا کے اور معصومہ قم کے دروازے پہ جا کے انہیں بدنام کرتے ہو. مانگتے کیا ہو؟ وہ چیزیں مانگتے ہو کہ جو ہم تمہیں دے سکتے ہیں. ان سے مانگنا ہے تو کوئی بڑی چیز مانگو. توجہ فرما رہے ہیں آپ. تو علی ابن ابی طالب نے جو کچھ ہمارے سامنے پیش کیا, اگر آپ تجزیہ کریں گے, غور کریں گے اس کے اوپر, تو وہ ساری باتیں آپ کو مولا کائنات سے ہٹ کے مل جائے گی. اب اس کی ایک دلیل میں نے کہا رکھے ہوئے ہوں, میں انشاءاللہ 8 کو سناؤں گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. توجہ فرما رہے ہیں آپ. تو اب ان کی معرفت تو اللہ نے انتظام کیا کہ قرآن پڑھو, جتنا زیادہ قرآن میں غور و فکر و تدبر کرتے چلے جاؤ گے ویسے ویسے تمہیں اہل بیت سمجھ میں آتے چلے جائیں گے, اور جیسے جیسے تمہیں اہل بیت کی معرفت ملتی چلی جائے گی اتنا اتنا تم ہم سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے, اتنا تم ہم سے نزدیک ہوتے چلے جاؤ گے, اتنی معرفت تمہیں ہماری ملتی چلی جائے گی. لیکن میں کہیں سے اور چلا تھا اور یہاں تک اپنی منزل کو لے کر کے آ گیا. ایک صلوات پڑھ دی محمد والے محمد پر. تو یہ عالم ہے کہ دنیا تاریکیوں میں ہے, ظلمت میں ہے. کبھی تلاش کرنا چاہیے کہ یہ فتنہ جو پھیل رہا ہے یہ کہاں سے پھیل رہا ہے. یہ آج انسانیت جو خون کے آنسو رو رہی ہے, مسلمان غیر مسلم کوئی ہو
تو اس کی معمولی چیکنگ کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان صرف نام جڑا ہوا ہو تو ایسی زبردست چیکنگ. اس میں سارا قصور دوسروں کا نہیں ہے، ہمارا بھی ہے. یہ ہماری غلطیاں ہیں. ایک فطری سی بات ہے کہ کالے لباس پہ جتنا دھبا پڑ جائے کسی کو نظر نہیں آئے گا، لیکن سفید لباس کے اوپر ایک معمولی سی ڈاٹ کا نشان بھی دور سے نظر آتا ہے، دور سے نظر آتا ہے. یہ ایک فطری قاعدہ ہے. آج رحمت للعالمین کے ماننے والا غضب کی تصویر کیوں بنا ہوا ہے؟ غضب کی تصویر کیوں بنا ہوا ہے؟ یہ غور کرنے کا مقام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی فطرت میں ہے کہ نہ ہم خود آگے بڑھتے ہیں نہ اپنے کسی کو آگے بڑھنے دیتے ہیں. ہے کہ نہیں؟ ایک وجہ ہماری یہ ہے. اس کی بنسبت دوسری قوموں میں دیکھیے گا کہ احساس ہو جائے کہ اپنا ہے چاہے جیسا بھی ہو، وہ ہمیشہ اپنے کو سونا بتاتے ہیں، دوسرے کو مٹی بتاتے ہیں. ہماری فطرت برعکس ہے، ہم اپنے کو سونے کو بھی مٹی بتاتے ہیں. ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، میں اس سے پہلے بھی کئی بارہا کہہ چکا ہوں. ٹھیک ہے، امر بالمعروف نہی منکر یہ بہت اچھی چیز ہے، واجب ہے، ہونا چاہیے، لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ اور ایک سلیقہ ہوا کرتا ہے. وہ بات کہی جائے تو طریقے اور سلیقے سے کہی جائے. ہمیں کوئی غلط کام نہیں. ادھر آؤ، کیا ہوا، کیا کر رہے تھے تم؟ اب آج کا نوجوان لڑکا پہلے والا تو ہے نہیں، خاموش رہ جائے. دادا ابا ڈانٹ رہے ہیں، چچا ماموں ڈانٹ رہے ہیں، وہ تڑ سے جواب دے دے گا آپ کو پھٹ سے کہ آپ نے جوانی میں کیا کیا. غور فرمائیں آپ، تڑ سے جواب دے دے گا، وہ خاموش رہنے والا نہیں ہے. یہ سلیقہ بھی اہل بیت نے دیا کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے، کسی کو صحیح راستہ دکھانا ہے تو سلیقے سے سکھاؤ، طریقے سے سکھاؤ. دو چھوٹے چھوٹے بچے، چچا جان میرا بھائی کہتا ہے کہ میں وضو اچھے سے کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میں اچھے سے وضو کرتا ہوں. آپ بزرگ ہیں، آپ فیصلہ کر کے بتا دیجئے کہ ہم دونوں میں وضو کس کا زیادہ اچھا ہے. ایک طرف حسن وضو کر رہے ہیں تو دوسری طرف حسین وضو کر رہے ہیں. سامنے والے کی نگاہ پڑی، ہاتھ جوڑ دیا، شہزادو تمہارا وہ دونوں کا وضو اچھا ہے، میرا ہی وضو غلط تھا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. یہ ہے سلیقہ. سامنے والا مان لے بات کو، اس طریقے سے کہی جائے، نہ مانے تو ایک مرتبہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے، اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر وہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا تو اس کے واپس آنے کے راستے کھلے ہوئے ہیں. اور اگر کہیں ایسا طریقہ اختیار کر لیا کہ ضد ہو گئی تو اب اس کے واپس آنے کے سارے راستے بند ہو کے رہ جائیں گے. اور اہل بیت یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ راستہ ہمیشہ کھلے رکھو اپنوں کے لیے. یہ حکم دیا تمہیں اگر دوری کرنی ہے تو برائی سے دوری اختیار کرو، برے سے نہیں، برے سے نہیں، برائی سے دوری اختیار کرو. کسی میں کمیاں دیکھو تو خود عہد کرو کہ ہم سے یہ کمیاں سرزد نہیں ہوں گی، ہم سے یہ غلطیاں نہیں ہوں گی، ہم سے یہ خطائیں سرزد نہیں ہوں گی. قریب رہو اور اس اختیار اور اس پختگی کے ساتھ اور اس یقین و اعتماد کے ساتھ کہ اس کی برائی تم پہ اثر نہیں کرے گی لیکن تمہاری اچھائی اس پہ اثر ضرور کرے گی. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. قرآن آواز دے رہا ہے، قرآن کی آیت ہے سورہ بروج کی، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. وہ لوگ کہ جو مومنین و مومنات کے درمیان میں فتنہ برپا کریں
لہم عذاب جہنم، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور خالی جہنم کا عذاب نہیں، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، جہنم میں ڈالے نہیں جائیں گے بلکہ جہنم میں ڈال کے جلائے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو کیٹیگری ہو گئی، کھانا پکتا ہے کئی طریقے سے پکتا ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی ڈائریکٹلی پتیلی میں رکھ کر کے اور آگ پہ چڑھا دیا جاتا ہے، اور کبھی بھاپ سے پکتا ہے کہ نہیں ہے؟ آج تو اوون کا زمانہ ہے کہ نہیں؟ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اتنی نازک ہوتی ہے کہ پتیلی میں پانی بھرا گیا، اس کے اوپر کپڑا رکھا گیا، پھر اس کے اوپر چیز رکھی جاتی ہے کہ اس کی بھاپ سے پک جائے گا۔ تو اب یہاں سے جب وہاں پہنچے گا تو اللہ بھی کیٹیگری دیکھ کر کے اسے عذاب دے گا۔ کوئی اس لائق ہوگا کہ خالی جہنم کی تپش اس کے لیے کافی ہے، اور کوئی اس لائق ہوگا کہ اسے جہنم میں جلاؤ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قتل میں ایک آدمی کی جان جاتی ہے، فتنے میں پورا خاندان آگ کی لپٹوں میں پھر جاتا ہے، پورا محلہ جھلس جاتا ہے، پورا شہر برباد ہو کے رہ جاتا ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، وہ کہ جو مومنین اور مومنات کے درمیان میں فتنہ پروری کریں، اختلاف پیدا کریں۔ اور یاد رکھیے گا، یہ بھی یاد رکھیے گا، فتنہ پروری کرتا کون ہے؟ کبھی آپ نے سوچا اختلاف پیدا کرنا دو آدمی کو؟ دیکھیے، جو اپنی زندگی کو سنوار نہیں پاتا، جو اپنی زندگی کو خود آراستہ نہیں کر پاتا، جو اپنی زندگی کو جہاں تک اس کی پہنچنے کی تمنا ہے پہنچا نہیں پاتا، تو اگر کسی کو وہاں تک پہنچا ہوا دیکھ لیتا ہے تو اب یہ چاہتا ہے کہ کسی صورت سے اسے بھی کھینچ کے وہیں لایا جائے کہ جہاں ہم ہیں۔ مومنین اس سے بچے رہیے، یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی فطرت نہیں ہے، اہل بیت کے دشمنوں کی فطرت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دستور تھا کہ ہم علی نہیں بن سکتے تو علی کو اپنے برابر لے آؤ۔ ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، ہم اس بلندی تک نہیں پہنچ سکتے، ہم اس طریقے کا کردار نہیں بنا سکتے، تو ایسا کرو کہ ایسی ایسی حدیثیں جال کرو، ایسی ایسی روایات بیان کرو، ایسے ایسے واقعات لکھو کہ ان کی فضیلتوں کو گھٹا کے ہم ان کو اپنے برابر لا سکیں۔ ٹھیک ہے، علی کے دور والا نہ مانے گا، لیکن زمانہ بیتے گا، زمانہ مانے گا۔ یہ اسی وقت کی سیاست ہے کہ جو آج یورپ اور امریکہ نے اختیار کیا ہوا ہے کہ جھوٹ اتنی کثرت سے بولو کہ سچ لگنے لگے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اس سے بہتر انداز میں نعرہ صلوات حضرات۔ یہ اسی وقت کی سیاست ہے کہ جھوٹ اتنی کثرت سے بولو کہ سامنے والا سچ سمجھنے لگے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ گناہ کرنا ایک عذاب، گناہ کو افشا کرنا یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ گناہ کو افشا کرنا، ظاہر کرنا، یہ اس سے بڑا گناہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب گناہ کثرت سے ہوتا ہے تو اپنی وقار کو کھو دیتا ہے نگاہوں میں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اب اس گناہ کو کرتے ہوئے کوئی انسان دیکھتا ہے تو اس کے لیے کوئی معمولی سی بات ہوتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ آج سے 50 سال پہلے چلے جائیے اسی حیدرآباد میں، شاید میں تو نہیں تھا لیکن جیسا کہ سنا ہے اور جیسا کہ بزرگوں سے معلوم ہوا اسی ہندوستان میں، کہ عورتیں اگر بغیر دوپٹے کے باہر نکل جائیں تو ساری نگاہیں اٹھ اٹھ کے دیکھتی تھی کیسی عورت ہے۔ توجہ فرمائیں آپ، میاں بیوی کی چلتے تھے تو 3-4 میٹر کا فاصلہ دے کے، توجہ فرمائیں آپ، جبکہ جائز ہے، جائز کام تھا، میاں بیوی بھی چلتے تھے روڈ کے اوپر تو فاصلہ دے کر کے، یہ تھا۔ اور آج کیا ماحول ہے؟ آج کیا ماحول ہے؟ توجہ فرمائیں آپ، آج کیا ماحول ہے؟ تو یہ اسی سے شروع ہوا کہ گناہ اتنی کثرت سے کرو، جب ہوتا ہے کثرت سے ہوتا ہے تو اس کی اہمیت گھٹ جاتی ہے۔ معمولی کیا صاحب اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو ہوتا ہی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تھوڑی سی طول پکڑ جائے گی گفتگو، ایک 10
منٹ ہو سکتا ہے بات آگے بڑھ جائے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. غور فرما رہے ہیں آپ؟ ان الذین فتنوا المؤمنین، وہ لوگ، پڑھنے والا نہیں تھا میں، لیکن بات نکلی. میرے ساتھ ایک مشکل یہ بھی ہے نا کہ میں سر پہ امامہ رکھے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے. ایک سب سے بڑی جسے کہنا چاہیے کہ ذمہ داری یہ بھی ہمیں نبھانی ہے اور نبھانا چاہیے. اس میں امامے اور غیر امامے کی بات ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو امامہ رکھ لے اس کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے. جس کے رتبے ہوں سوا، اس کو سوا مشکل ہے، ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. تو فتنہ پروری، وہ لوگ جو فتنہ پروری کر رہے ہیں مومنین و مومنات کے درمیان، لہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. ولہم عذاب الحریق، ان کو جہنم میں ڈالا نہیں جائے گا، انہیں جہنم میں ڈال کے جلایا جائے گا. ان کو کائنات کا سب سے پہلے فتنے کا نام ہے ابلیس. سب سے پہلے فتنے کا نام ہے ابلیس. سجدے سے انکار کر دیا. اس کا مطلب یہ کہ شیطنت وہ ہے کہ جو سجدے پہ جھگڑا کرتی ہے. یعنی شیطنت کا مزاج یہ ہے کہ وہ سجدے پہ جھگڑا کرتی ہے. توجہ فرمائیں، میں کیا کرنا چاہتا ہوں. اس کا سجدہ کر، کہا نہیں کروں گا. اپنے ہاتھوں سے بنایا، کہا تیرا سجدہ کروں گا، تیرے بنائے ہوئے کے سامنے نہیں جھکوں گا. تیرے بنائے ہوئے کے سامنے میں نہیں جھکنے والا، تیرا سجدہ کروں گا. یعنی کیا مطلب؟ بس اللہ ہی اللہ. نے غور نہیں فرمایا میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ بس اللہ ہی اللہ، تجھے مانوں گا، تیرے بنائے ہوئے کو نہیں مانوں گا. تاریخ آدم و عالم میں بس اللہ ہی اللہ کا نعرہ جس نے سب سے پہلے لگایا وہ ابلیس ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں ابلیس کہہ رہا تھا میرے لیے اللہ کافی ہے. ایک صلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر. فرمایا یہ سب سے پہلا فتنہ ہے کہ جو برپا ہو رہا ہے، اور اس جملے میں بھی کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، محمد و آل محمد سے دشمنی کی بو آتی ہے. اس جملے میں بھی کلمۃ الحق یراد بہا الباطل، حق ہے لیکن ارادہ باطل کا کیا جا رہا ہے. توجہ فرمائیں آپ، یہ محل ہے اس جملے کے استعمال کا. حق ہے اس جملے سے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، بو آتی ہے دشمنی اہل بیت کی. اور میں دعوت دے رہا ہوں جو یہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے وہ لا الہ الا اللہ کہے، محمد الرسول اللہ نہ کہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. لا الہ الا اللہ کہو، محمد الرسول اللہ نہ کہو. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کاہے پہ جھگڑا شروع ہوا؟ آدم کے سجدے پہ. تجھے مانوں گا، تیرے بنائے ہوئے کا احترام نہیں کروں گا. تو پتا چلا کہ فتنہ وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب کوئی اللہ جس کی عزت کروانا چاہے انسان اس کی عزت نہ کرے، اسے نہ مانے. فتنہ وہی سے شروع ہوتا ہے کہ جہاں جس اللہ کی عزت کرے لیکن اللہ جس کی عزت کروانا چاہتا ہے اس کی عزت نہ کرے. اصل فتنے کی ابتدا وہیں سے ہوتی ہے. ان کو نہیں مانیں گے، ان کو چھوڑ کے تم نے دوسروں کو مان لیا. جن کے پاس کوئی عزت نہیں تھی انہیں عزت دے دی. جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ بہن اور بہنوئی کی عزت کیا ہوتی ہے، اس جملے کی قدر پڑھے لکھے کریں گے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. توجہ فرمائیں آپ، انہیں عزت دے دی. نتیجہ کیا؟ دیکھیے یاد رکھیے گا یہ بھی ایک قانون ہے. ہم لوگوں کی ایک فطرت ہے، ہم لوگ جذباتی بہت ہوتے ہیں، بہت جذباتی، بڑی جلدی فیصلہ کرتے ہیں تڑ سے. ہماری عقل ہماری آنکھوں میں ہوتی ہے. ہماری عقل ہماری، یہ یاد رکھیے کہ میں جملہ کل کہا کہ مومن کی ایک علامت یہ کو زیرک ہوتا ہے، اور زیرکی زود پسندی اور تعجیل کو پسند نہیں کرتی.
کہ جلدی جلدی. زیرکی کی علامت یہ بھی ہے کہ جو زیرک ہوگا وہ کوئی بھی کام جلدی جلدی نہیں کرے گا, کوئی فیصلہ جلدی جلدی نہیں کرے گا. ہماری عقل ہماری آنکھوں میں دیکھا فیصلہ کر دیا, بڑے مومن ہیں, دیکھا فیصلہ کر لیا. فیصلہ کرنے میں ہمیں دیر نہیں لگتی. اور اس کا برعکس بھی ہے, اس کا برعکس بھی ہے کہ اگر اچھا فیصلہ جلدی کرتے ہیں تو برا فیصلہ اس سے جلدی کرتے ہیں. اس میں تو ہم پورا پورا تانا بانا اپنے سے جوڑ لیتے ہیں. ہمیں ایک سرا مل جائے بس باقی چادر تو ہم بنی ڈالیں گے. وہ فرمائیں آپ جب فیصلہ کرنے کے لیے آتے ہیں کسی کی برائی کے حوالے سے, وہ اس سے جلدی گزرتے ہوئے دیکھ لیا تو گزرتے ہوئے دیکھا تھا تو یہ نہیں بیان کہ گزر رہے تھے, کہاں کھڑے ہوئے تھے. سامنے والے نے اہمیت نہیں دی, بیٹھے ہوئے تھے, پھر اہمیت دی, پی رہے تھے. اب تو مانو گے, ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر. یہ ہم لوگوں کی آنکھیں, ہم لوگوں کا عقل جو ہماری آنکھوں میں ہوتی, تڑ سے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ہے یہ نہیں ہے. دیکھیے بات کہاں سے نکلی اور کہاں تک چلی آئی. تو کبھی بھی تو آپ جب میں نے عرض کیا نا کہ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور فوراً فیصلہ کر دیتے ہیں. حکم ہے کسی کو بھی عزت اتنی ہی دو کہ جتنی عزت کی وہ لائق ہو. زیادہ عزت دے دو گے تو وہ پھٹ جائے گا, اور پھر جو بدبو پھیلے گی تو ناک کیا, ناک کے سارے بال نہ سڑ جائے تو میرا نام بدل دیے گا. جو بدبو پھیلے گی, جتنی عزت ہے اتنی عزت, اس سے زیادہ کسی کو عزت و احترام. غور فرمائیں آپ, یہ قانون ہے. آپ کسی بھی کمزور کو عزت دے کے دیکھیے, عزت دے کے دیکھیے, وہ آپ کو کہیں نہ کہیں ذلیل ضرور کر دے گا. ہے کہ نہیں ہے؟ کسی نے سوال کیا, لہجے سے معلوم ہوتا ہے حدیث ہے. میں کہہ نہیں رہا ہوں حدیث ہے, کہ جس طریقے سے روزے میں اگر کوئی حدیث معصوم کی نہ ہو اور جھوٹی نسبت دیجیے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نا, ایک روزے کو توڑنے والی چیزیں ہیں. اس طرح تو ممبر بھی ایک عبادت ہے. اب اگر پتہ نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ احتیاط کیا جائے. جملہ بڑا اچھا, لہجے سے معلوم ہوتا ہے, اب مجھے نہیں معلوم ہے کہ نہیں ہے. حدیث ہے یہ کہ کوئی کمظرف ہے یا باظرف ہے, اسے پہچاننا ہے تو اسے عزت دے کے دیکھو. اگر باظرف ہوگا تو عزت کے بدلے میں عزت لوٹائے گا, اور اگر کم ظرف ہوگا تو عزت تم دو گے, وہ تمہیں کہیں نہ کہیں ذلیل کر دے گا. لہذا کسی کو بھی عزت و احترام اتنی دینی چاہیے کہ جس کے وہ لائق ہے. اس سے زیادہ آپ دیجیے گا تو جب غبارے میں زیادہ ہوا بھری جاتی ہے, جب ایک اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے, جب وہ ختم ہوتی ہے تو وہ پھٹ جاتا ہے. پھر آواز بھی ہوتی ہے بہت تیز, ہے نا, آواز بھی ہوتی ہے اس کے اندر. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, انسان خود بھی ذلیل کر لیتا ہے اپنے آپ کو کسی کمزور کو عزت دے کے. تو اب اللہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ سارے فیصلے تم ہم پہ چھوڑ دو, ہم بتائیں گے کہ کون عزت دینے کے لائق ہے, کون ذلیل کرنے کے لائق ہے. خود سے جب بھی فیصلہ کرو گے غلطی کرو گے, خطا کرو گے, نتیجہ یہ ہے کہ کسی ذلیل کو عزت دے کے خود بھی ذلیل بن جاؤ گے. لہذا یہ فیصلہ ہم پہ چھوڑ دو, ہم بتائیں گے کہ کسے تمہیں عزت دینی ہے اور کسے عزت نہیں دینی. توجہ فرمائیں آپ, نماز ہو رہی ہے, امام مسجد کوفہ نماز ہو رہی ہے, نیچے مریدوں کی صف. ایک فارسی کی مسئلہ بڑی مشہور ہے نا کہ پیر نمی پرند مریدان می پرانند, ہے نا. اب ترجمہ نہیں کرنے والا, اس لیے کہ وہ لطف نہیں آئے گا اس میں ترجمے میں. مریدوں کی صف یہاں سے وہاں تک لگی ہوئی ہے. نماز پڑھتے پڑھتے انہوں نے ایک مرتبہ 7-8 بار. اب جو نماز پڑھ رہے تو کیا ہوا, مولانا سرکار یہ کھانسے کیوں؟ نماز ختم ہوئی, پہنچ گئے 2-4 مرید, ان کو تو کچھ بھی چاہیے. توجہ فرمائیں آپ, شوشا کچھ بھی چاہیے ہوا دینے کے لیے پہنچ گئے, کیوں کھانسے؟ تو اب یہ نہیں بتایا کہ کھانسی آ رہی تھی, رات میں ٹھنڈا پانی پی لیا تھا. غور فرمائیں آپ, کہنے لگے وہ اصل میں خانہ کعبہ کے پاس سے کتا گزر رہا تھا. مسجد کوفہ میں نماز ہو رہی ہے, وہ خانہ کعبہ کے پاس سے کتا گزر رہا تھا تو میں نے اسے ہکا دیا. توجہ فرمائیں آپ نہیں تجزیہ کیجئے, واقعہ برائے واقعہ نہیں, تجزیہ کیجئے. نماز ہو رہی تھی, کھانا نہیں کھا رہے تھے, آرام نہیں فرما رہے تھے, کسی سے گفتگو نہیں فرما رہے تھے,
بہت بڑے پیر تاریخ اسلام کے، نماز ہو رہی تھی، پوری توجہ اللہ کی طرف مبذول. یہ ایسے ہی پیر ہیں کہ ایک کتا اللہ سے توجہ کھینچ کے اپنی طرف کر لے. اور فرمایا آپ نے، توجہ فرمائیں آپ. یہ ایک طرف. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ امام سجاد عبادت کے عالم میں شیطان نے دیکھا کہ ان کے انہماک کو توڑا کیسے جائے. آیا آ کے منہ میں پیر کا انگوٹھا لے کے چبانے لگا. چباتا جاتا ہے، چہرے کو دیکھتا جاتا ہے، نہ ابرویں کھچ رہی ہیں، نہ پیشانی پہ بل پڑ رہا ہے، نہ چہرہ متغیر ہو رہا ہے، نہ آواز میں کچھ اتار چڑھاؤ ہے، نہ بدن میں کوئی تحرک ہے. وہی انہماک، وہی انہماک. مسلح خون سے تر ہو گیا. نماز تمام ہوئی، امام نے پلٹ کے دیکھا آپ آئے ہیں تو تحفہ لیتے جائیے. ایک تماچا مارا، روتا ہوا بھاگ گیا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. کھانسا تھوڑی تھا، وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس سے کتا گزر رہا تھا، اسے ہکایا میں نے. اب میں نے کہا نا کہ پیران نمی پرانند، مریدان می پرانند. لے کے مجمع اڑ گیا. ارے یہاں کوفے میں، وہاں خانہ کعبہ کی دیوار، وہاں کتا انہوں نے دیکھ لیا نماز کے عالم میں. کیا دور اندیشی. توجہ فرمائیں آپ. واپس آئے مرید، واپس آیا خوش خوش کہ آج ایک نیا معجزہ دیکھنے کو ہمیں ملا. جی، یا کتا کبھی نہیں الجھے گا ایسے لوگوں سے، انہی کو کتے سے الجھنا پڑے گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. توجہ فرمائیں آپ. واپس آیا خوش خوش، خوش خوش واپس آئے. اب جب پہنچے گھر کے اوپر، بیوی مومنہ تھی. وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں عورتیں اپنے ایمان کو اور اعتقاد کو چھپاتی تھیں. بیان کیا کہ یہ فضیلت. کہا اچھا اتنے بڑے پیر ہیں کہ ہم بھی زیارت کرنا چاہتے ہیں. کہا مان گئی تم میرے پیر کو؟ ہاں مان گئے. بلاؤ گھر پہ، دعوت کریں گے ان کی. بزرگ یہ واقعہ سن چکے ہیں. بلاؤ گھر پہ، دعوت ہے ان کی. اتنا بڑا پیر ہمارے گھر پہ آئے تو برکت بڑھے گی. دعوت دی. اب کھانے کی دعوت تھی، منع کیسے کرتے؟ توجہ فرمائیں آپ. یہی فرق ہے اہل بیت میں اور دوسروں. جو بھی بنا لیجئے پیر ولی، بہت سی چیزیں ہوتے ہیں نا کہ نام جو ہیں وہ القاب بڑے اچھے ہوتے ہیں، لفظ بڑے اچھے ہوتے ہیں. اچھا ان کے جو بھی بنتا ہے پیر بنتا ہے. یہ بھی آپ نے کبھی غور کیا؟ جو بھی بنتا ہے پیر بنتا ہے. ہمارے یہاں جو بھی بنتا ہے جوان بنتا ہے کہ نہیں؟ کبھی غور کیجئے آپ اس بات کے اوپر. کہا یہ بلایا، اب وہ کھانے کی دعوت. اب میں نے ایک فرق ہے، فرق زمین آسمان کا فرق دیکھیے کہ کھانے کی دعوت انکار کیسے کریں. بس یہی فرق ہے ان میں ان میں کہ یہ کھانے سے نہیں باز آتے تھے، اہل بیت کھلانے سے نہیں باز آتے تھے. حکم ہے، گزشتہ سال میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ کسی بندے مومن کی دعوت کو رد نہ کرو، بلکہ اس لیے جاؤ تاکہ تمہیں اسے کھلانے کا موقع ملے. اور فرمائیں آپ، ہے کہ نہیں ہے؟ دعوت ہے، تشریف لے آئے. بیوی نے احترام کیا، چاول پکایا، گوشت پکایا، 2 پلیٹ سینی یا پلیٹ جو بھی رہی ہو اسے نکالا. اہتمام یہ کیا کہ ایک پلیٹ کے اندر چاول نیچے رکھا، بوٹیاں اوپر سے پھیلا دی. دوسری پلیٹ کے اندر بوٹیاں نیچے رکھی، چاول اوپر سے پھیلا دیا کہ بوٹیاں نظر نہ آئیں. اب وہ تشریف لے آئے، ناشتے واشتے کے بعد کھانا لگا. بادشاہ بھی ہمراہ میں، خلیفہ وقت بھی ہمراہ تھے. دسترخوان بچھا. بیوی نے حکم دے دیا شوہر کو کہ یہ والی پلیٹ کے جس میں چاول ہے یہ پیر صاحب کو، یہ والی پلیٹ کے جس میں وہ ہے گوشت ہے یہ خلیفہ کو. اب تشویش تو شوہر کو ہوئی ہوگی، لیکن کرے کیا؟ بیوی کا حکم ہے. جو فرمایا پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ شوہر مجازی خدا. توجہ فرمایا.
اب مجازی دیویاں ہوتی ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اس سے بہتر انداز میں نہ رہے صلوات. منع کیسے کریں؟ لگا دیا سامنے, دسترخوان بچھا, پلیٹ سامنے آئی, اب تشویش. ایک مرتبہ خلیفہ صاحب کی پلیٹ کو دیکھتے ہیں, ایک مرتبہ اپنی پلیٹ کو دیکھتے ہیں. دعوت میرے اعزاز میں دی گئی, یہ میرے طفیل میں کھانا کھائیں گے. یہ کون سی بدتمیزی ہے کہ میری پلیٹ میں صرف چاول, ان کی پلیٹ میں صرف گوشت. یہ کیا برداشت نہ ہو سکا. کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا کہ رک جا, ٹھہر جاؤ, رکو ابھی مت کھاؤ. جاؤ اپنی اہلیہ سے پوچھو, دریافت کرو کہ کون سی پلیٹ کس کی ہے. حتمن غلطی ہوئی ہے, اشتباہ ہوئی ہے, خطا ہوا ہے, دریافت کرو. پردے کے پیچھے تو اس نے آواز دی, نہیں مولوی صاحب, نہیں پیر صاحب, بالکل صحیح پلیٹ آپ تک پہنچی ہے. جو چاول والی ہے وہی آپ کی ہے, جو گوشت والی ہے وہ خلیفہ کی. غصے میں آپ قبولہ ہو گئے. میری بے احترامی, میری بے عزتی, میں صرف چاول کھاؤں گا, خلیفہ گوشت کھائے گا. میرے احترام میں دعوت کہہ کے جانے لگے. مومنہ نے آواز دی کہ قبلہ ذرا چاول کے نیچے بھی دیکھ لیجئے. اب وہ چاول کے نیچے ہٹایا تو گوشت نظر آیا. وہ مخاطب ہوئی اپنی شوہر کی طرف, میں تو جانتی تھی کہ یہ لعنتی ہے, میں تجھے بچانا چاہتی تھی کہ جسے چاول کے نیچے گوشت نہ نظر آئے, خانہ کعبہ کا کتا کہاں سے نظر آیا. ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر. جو فرمایا, یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ جو عزت اور احترام کے لائق نہ ہو اسے عزت و احترام دینے کا. ہم عزت کا حکم دے رہے ہیں تو ہم بتائیں گے کہ کس کا احترام کرو, کون لائق عزت ہے, کون لائق احترام ہے, کون لائق تکریم ہے. اور اگر ہمارے بتائے ہوئے سے ہٹ کے جب بھی عمل کرو گے تو نتیجہ تم خود ذلیل ہو جاؤ گے, خود گمراہ ہو جاؤ گے. لہذا اس بات کا خیال رکھو. تو پہلا فتنہ کہ جو تاریخ ہے, بس یہیں پہ بات گفتگو ختم کر رہا ہوں, بات بیان کرنا تھا لیکن انشاءاللہ کل, لیکن ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. تو پہلا فتنہ کہ جسے کہا جاتا ہے ابلیس, لمبی چوڑی عبادتیں, 6 لاکھ سال کے کم و بیش سنی شیعہ روایت ملا کے عرصے پہ محیط عبادت, 6 لاکھ سال پہ عبادت. سجدے میں گیا تو 2000 سال کا سجدہ, 2000 سال کا. اور 2000 سال کے بعد جب سر اٹھایا تو ملائکہ تہنیت کے لیے آ گئے. ملائکہ تو کو دیکھا تو شرمندہ ہو گیا کہ وہ ذات تو اس لائق تھی کہ اور سجدہ کیا جاتا, میں نے سر کیوں اٹھا دیا, پھر سجدے میں چلا گیا. آپ دیکھیے کہ اس نے اپنی عبادتوں سے ملائکہ کو بھی چکر دے دیا, ملائکہ کو بھی چکر دے دیا. آپ سوچئے یعنی کتنا بڑا ہتھیار ہے عبادت, ہے کہ نہیں, کتنا بڑا ہتھیار ہے عبادت کہ جب ملک جیسی معصوم مخلوق چکرا جائے تو وہ کہ جو ابھی تازے مسلمان ہوئے ہوں, جنہوں نے ابھی تازہ لات و منات سے یاری توڑی ہو, وہ کیوں نہ دھوکہ کھا جائیں. کتنا زبردست ہتھیار ہے وہ عبادت. 6000 سال پہ محیط سجدہ. اسی لیے کہا جاتا ہے عزیزان گرامی کہ عبادت کو دیکھ کے جلدی, میں نے کہا نا کہ عبادت کو دیکھ کے فوراً فیصلہ نہ کرو. ٹھیک ہے یہ ایک پہچان ہے اور بہت بڑی پہچان ہے, لیکن عبادت کے ذریعے سے انسان کی واقعیت نہیں پہچانی جا سکتی. اس لیے کہ انسان پیاز کی طرح سے, پیاز کئی پرت ہوتی ہے نا, توجہ فرمائیں آپ, تو عبادتوں کے ذریعے سے نہیں پہچانا جاتا. اب اقوال معصومین کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر انسان کو پہچاننا ہے تو 2 موقع پہ پہچانا جاتا ہے, 2 موقع پہچانا جاتا ہے. بڑے خوش کلام ہیں, بڑی میٹھی میٹھی باتیں, نہایت پولائٹ,
بڑے نرم لہجے میں آہستہ آہستہ آرام آرام سے باتیں کرنے والے، ہے کہ نہیں؟ گفتگو میں بڑی متانت، بڑا استقرار، رک رک کے باتیں کرنے والے، پوری بات سن کے جواب دینے والے، چہرہ پیشانی شکن سے خالی، چہرے پہ مسکراہٹ، سامنے والے کو اٹریکٹ کرنے کی ساری خوبیاں۔ اب انسان فیصلہ کر بیٹھتا ہے کہ بڑا اچھا آدمی ہے، نہایت مومن انسان، لیکن اگر ایسے پہچاننا ہے کہ یہ اس کا ظاہر ہے، یقین مانیے یہ اس کا ظاہر ہے، اندر کیا ہے کیسے پہچانا جائے؟ اندر کیا ہے کیسے پہچانا جائے؟ بڑا آسان طریقہ، شیطان کا بہترین حربہ ہے، غصہ دلا کے دیکھ لیجئے، غصہ ذرا سا دلا کے دیکھ لیجئے، بھڑکا دیے کسی بات کے اوپر اور آخری منزل تک غصہ پہنچ جائے، اب دیکھیے کہ وہی شیرین کلامی رہتی ہے کہ نہیں رہتی ہے۔ اب لہجہ بدل جائے گا، ایسی ایسی نئی نئی ایجاد کر کے شب و شتم کہ آکسفورڈ کا ہر سال ڈکشنری کا نیا ایڈیشن، اس میں بھی ہر سال اتنا اضافہ نہ ہوتا ہوگا، اور اگر ان کے سب و شتم کی ڈکشنری نکالی جائے تو ایئرلی نہیں نکلے گی، منتھلی نکلے گی، وہ ایجاد کر کر کے۔ تو حقیقت وہ نہیں تھی، ان کی حقیقت یہ ہے، یہ ہے حقیقت، وہ نہیں تھے، وہ پردہ تھا، وہ پردہ تھا۔ یہ ایک طریقہ انسان کو پہچاننے کا، غصہ دلا کے دیکھ لیجئے۔ اور میں نے دیکھا ہے، یہ تجربہ میری عمر بہت کم ہے، کوئی ضروری نہیں کہ تجربہ اپنے اوپر بھی کیا جائے، دوسروں کو دیکھ کے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، دوسروں کی باتیں سن کے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایک بینیفٹ بہت بڑا ڈاکٹر کا اور مولوی کا ہے کہ بھانت بھانت کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں ان کی اور ایک مولوی کی ایک خاص بات یہ کہ بھانت بھانت کے نئے ایک قسم کے ماڈل، نئے پرانے، سب ہر طرح کے کیٹیگری انسانوں کی اسے دیکھنے کو ملتی ہے، اسے تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھیں کھلی رکھے، دوسروں کے تجربے سے سبق لے۔ توجہ فرمائیں آپ، یہ ایک اہم ترین بات ہے، غور فرمائیں آپ۔ دوسرا طریقہ کہ بڑے مومن ہیں، بڑے متقی ہیں، پہچانے جائیں گے، مولا کائنات کا جملہ ہے کہ تمہارا دوست ہے کہ نہیں ہے، کیسا ہے، جیب میں ہاتھ ڈال کے دیکھ لو، کوئی معاملہ کر کے دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کہ ان کی حیثیت کیا ہے۔ ہو سکتا ہے سارے معاملات میں صحیح ہوں، یہیں ایک آگے ڈنڈی مار جائیں، یہ پورے چانسز ہے۔ تو یہ دو موقع ہیں، اس کے علاوہ بھی اور بھی، لیکن یہ دو اہم ترین ہیں کہ جو انسان کی خصلت اور انسان کی عادت اور انسان کی فطرت کو بہت زیادہ طریقے سے واضح اور روشن کرتے ہیں، ہمارے سامنے لے کے آتے ہیں، انسان پہچان پاتا ہے یہ کس ٹائپ کا آدمی ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اس کا ہاں یہ ابھی فوراً اسی میں نے کہا، لیکن پھر بھی فوراً فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ سے کسی نے پیسہ لیا، بیچارہ سال بھر تک نہیں دیا، اما آدمی ٹھیک نہیں ہے، پہلے یہ معلوم کر لو، شاید نہ دے پا رہا ہو، مشکلات میں گرفتار ہو، اتنی جلدی فیصلہ۔ ہاں اگر وہ یہ لے کے کہے دیں گے ہی نہیں، جاؤ ثبوت لے کر کے آؤ دکھاؤ، تو بات اور ہے، لیکن اگر وہ یہ کہہ رہا ہے، مان رہا ہے بات کو، تو اتنی جلدی فیصلہ نہ کیے، دوسروں تک بات نہ پہنچائیے، اپنی جھولی میں آئے ہوئے ثواب کو دوبارہ نکلوائیے مت۔ اس سے بڑھ کے اور خیف کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے دیا تھا سال بھر پیسہ، پہلے سال بھر سے ملائکہ بیٹھ کے لکھ کر کے آپ کا ثواب بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک جملہ اما کسی سے کہہ دیا آپ نے، مٹاؤ مٹاؤ مٹاؤ، معلومہ صاف ہو گیا، تو فائدہ کیا؟ وہ پیسہ بھی گیا، ثواب بھی گیا، دونوں گیا۔ تو خاموشی اس عنوان سے ہے کہ نہیں ہے؟ اب ویسے بھی اگر آپ کہہ لیجیے گا تو ملنے والا نہیں ہے، اگر نہیں دینے والا ہوگا تو کم سے کم ثواب ہی مل جائے، دونوں طرف سے ہمارا ہاتھ تو خالی نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ دو دن کا حساب میں نے آج برابر کر دیا، ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو شیطان اتنی عبادتیں کہ جب زمین کا کوئی چپا نہ بچا، ہاتھوں کو بلند کر کے آواز دیتا، میرے معبود زمین پہ کوئی چپا نہیں بچا، کہا ٹھیک ہے پہلے آسمان پہ آ جا، آ گیا، وہاں عبادتیں شروع کی، کرتے 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 یہاں تک کہ میرے معبود یہ بھی ختم، کہا دوسرے پہ آ جا، وہاں عبادتیں وہ بھی ختم، تیسرے پہ آ جا، چوتھے پہ آ جا، پانچویں پہ آ جا، ملائکہ کی صف تک پہنچ گیا عبادت کرتے ہوئے اللہ کی۔ اور خالی وہیں نہیں پہنچا،
بلکہ رش کے ملائکہ بن گیا. رش کے ملائکہ ملک رش کرنے لگے اس کی عبادتوں کو دیکھ کے. غور فرمائیں آپ کہ کیسا عبادت گزار ہے. ایک ناری مخلوق ہو کے نفس امارہ رکھ کے ایسی عبادتیں. اور اب یہ شیعہ کی تاریخ میں نے نہیں دیکھا, البتہ مسلمانوں نے لکھا کہ صرف رش کے ملائکہ نہیں بنا بلکہ معلم ملائکہ بن گیا, ملک کا استاد. اور کون ملک کہ جس میں جبریل بھی آتے ہیں, میکائیل بھی آتے ہیں, اسرافیل بھی آتے ہیں, اسرائیل بھی آتے ہیں, عزازیل بھی آتے ہیں, سارے ملائکہ کہ جو بڑی بڑی پوسٹوں کے اوپر ہیں. ان سب کا مسلمانوں خود سے توجہ کر لو, ورنہ اگر ہم بولیں گے تو تمہیں شکایت ہو جائے گی. عجیب کنڈیشن ہے حضرات. اگر یہ کسی کو ماننے پہ آ جائے تو شیطان کو جبریل کا استاد بنا دیتے ہیں, اور اگر گرانے پہ آ جائے تو جبریل کو نبی کا استاد بنا دیتے ہیں. ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. اس سے بہتر انداز میں نعرہ صلوات ہوگا. آئے کا پڑھ نہیں پڑھا کہ مانا بقاری, میں پڑھا لکھا کہاں ہوں جو پڑھوں. تو اب وہ سینہ چاک کر کے دل نکالا, دل سے کالا تل نکالا, پھر اس کے اندر جو ہے علم کو انجیکٹ کیا. توجہ فرمائیں آپ, یہ اتنا لمبا چوڑا, غور فرمائیں آپ, ہے کہ نہیں ہے. یہ ایک عنوان, بس یہ آخری بات تو میں نے گفتگو ختم کر دی کہ رش کے ملائکہ بن گیا, ملائکہ کا استاد قرار پا گیا, وہاں تک پہنچ گیا, زمین سے اٹھ کے آسمان تک. اس سے بڑا اعزاز اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے. اب کیوں پہنچا اس کو رہنے دیجیے, آج سوچا تھا بتا دوں گا لیکن آج رہنے دیجیے. کیسے پہنچا, وہاں تک پہنچ گیا, اللہ کی بزم میں ملائکہ کی اگلی صف میں آ کے بیٹھنے لگا, رش کے ملائکہ قرار پایا. عبادتوں پہ عبادتیں, عبادتوں پہ عبادتیں, گھٹے پڑ جاتے تھے پیشانی پہ کہ جسے وہ کاٹتا تھا پھر عبادت کرتا تھا. ایسی عبادت اللہ کی, ایسی عبادت. تو ایسی عبادت اور اتنا بڑا نافرمان بن گیا اللہ کا, یہ قابل غور بات ہے. ایسا نافرمان بن گیا کہ اب انسانیت فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے کہ وہ سب سے بڑا عبادت گزار تھا یا سب سے بڑا لعنتی ہے. توجہ فرمائیں آپ, اب انسانیت فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے, اور ہم بھی نہ جان پاتے دوسروں کی طرح اگر امام نہ بتاتے. وہ اللہ کو معبود مانتے ہوئے عبادت نہیں کر رہا تھا بلکہ تمنائے خلافت میں عبادت کر رہا تھا. توجہ فرمائیں آپ, ایک اس جملے نے امام کے آدم سے لے کر کے آخری نبی تک کی خلافت کی تاریخ کو واضح کر کے رکھ دیا. توجہ فرمائیں آپ, وہ یہ جو عبادت کر رہا تھا اللہ کو معبود مان کے نہیں کر رہا تھا بلکہ تمنائے خلافت میں کر رہا تھا. ابھی ایک سوال یہاں اٹھے گا کہ جو میں ابھی نہیں بیان کروں گا, بعد میں انشاءاللہ. توجہ فرمائیں آپ, تمنائے خلافت میں, خلافت کی تمنا میں عبادت کر رہا تھا. سن چکا تھا کہ خدا کہہ چکا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. اتنی عبادت میں نے کی ہے, زمین ختم ہو گئی, پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا, ساتواں آسمان, میں ہی بنوں گا اور کیا. توجہ فرمائیں آپ, تو تمنا خلافت میں جانتا تھا, بوجھتا تھا, سمجھتا تھا, اس لیے یہ عبادت. اور اس کے پاس تو کوئی بچی بھی نہیں تھی, لڑکی بھی نہیں تھی کہ لڑکا ہوتا, لڑکی ہوتی, فیملی ہوتی کہ مل کر کے کوشش کرتے, کہ لڑکی کوشش کرتے کہ ابا جان امیدوار ہیں, لہذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے. کچھ نہیں تھا تو نتیجہ کیا ہوا, اسی کو کہتے انویسٹمنٹ.
اسی کو کہا جاتا ہے انویسٹمنٹ. اپنی پوری عبادتوں کو اس نے انویسٹ کر دیا خلافت کے حصول کے لیے. بس آخری جملہ, جس کے پاس عبادتیں تھیں اس نے عبادت کو انویسٹ کیا, جس کے پاس اولادیں تھیں اس طرح پر محمد و آل محمد پر. جو فرمائیں آپ, اتنی عبادتیں صرف کاہے کے لیے کہ خلافت مل جائے. لیکن یہ بھول رہے تھے کہ یہ الہی منصب ہے. الہی منصب کا نام تخت و تاج نہیں ہے. الہی منصبدار جب ہیرے اور جواہرات سے جڑے ہوئے تخت پہ آ کے بیٹھتا ہے تبھی خلیفہ نہیں کہلاتا, بلکہ اگر کجاوے کے منبر پہ بھی بیٹھ جائے, توجہ فرمائیں آپ, تو بھی خلیفہ رہتا ہے, تو بھی اللہ کا منصبدار اور اللہ کا عہدیدار رہتا ہے. بس عزیزان گرامی, عجیب بات ہے. آپ تصور کیجئے, ہمارے یہاں اور آپ کے یہاں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں خاندانوں میں, خاندان سے باہر بھی. زمین اچھی لگ رہی ہے, اس پہ قبضہ کرنا ہے, کر لیا قبضہ, ہو گئی بات ختم, اب تو بخش دو انہیں. ان کی زمین تم نے ہڑپ لی, قبضہ کر لیا, تمہاری بلڈنگ اس پہ تیار ہو گئی, اس سے تمہاری انکم میں اضافہ ہو گیا, اب تو بخش دو, اب تو چھوڑ دو. لیکن باطل کی ایک بہت بڑی مشکل ہے عزیزان گرامی, اسے کچھ بھی مل جائے لیکن چین نہیں مل پاتا, ہمیشہ بے قرار رہتا ہے, ہمیشہ بے چین رہتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر چین سے سونا چاہتے ہو تو حلال کماؤ, حلال کھاؤ. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر چین اور سکون کی نیند سونا چاہتے ہو تو حقوق کو ادا کرو. یہ بات میں آپ کے لیے نہیں, اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں, ہر ایک کے لیے کہہ رہا ہوں. اس لیے کہ جب تک ہم زندہ ہیں تب تک ہمارے غلط راستے پہ جانے کے امکانات ہیں. یہ مان کے نہ چلیے کہ ہمیں کوئی نہیں بہکا سکتا. جس دن آپ نے جملہ کہا اسی دن آپ بہک گئے تبھی کہہ رہے ہیں, ورنہ کہتے نہیں. آپ بہک گئے تبھی فرما رہے ہیں. شیطان ایسے ہی تو بہکاتا ہے, شیطان ایسے ہی بہکاتا ہے کہ ہم بس جہاں ہم وہیں گئے وہیں ہوئے کم. توجہ فرمائیں آپ, یہ ایک اصول ہے کہ باطل کچھ بھی حاصل کر لے اس کے بعد تخت مل گیا. ایک جو حقیقی منصبدار تھا 25 سال تک اسے گھر میں قید کر کے رکھ دیا. قرآن لے کے آیا, واپس کر دیا گیا, حدیثوں کو بیان کیا, روک دیا گیا. لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی حکومت کے آدھی دنیا پہ پھیلی ہوئی حکومت, اس کو رکھنے کے باوجود چین نہیں ہے, سکون نہیں ہے. سب بیعت کر چکے, انہیں چھوڑ دو, انہیں بخش دو. اتنی بڑی حکومت میں اگر ایک بیعت نہیں کرے گا تو تمہارا کیا ہو جائے گا, کیا بگڑ جائے گا؟ سب بیعت کر چکے ہے کہ نہیں ہے؟ اب تو سیاست یہ ہے کہ اپوزیشن میں زیادہ نہ ہو لیکن ایک رہے, تاکہ ہماری حکومت پہ جمہوریت کا ٹھپا لگا رہے. غور فرمائیں آپ, ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ انہیں بخش دو. کہا نہیں, اگر انہوں نے بیعت نہیں کی تو گویا کسی نے بیعت نہیں کی. یہ مزاج بنا تھا مولائے کائنات کے زمانے میں, اور اس مزاج پہ پورے طریقے سے عمل کیا یزید نے. آپ دیکھیے وہی مزاج ہے کہ نہیں ہے, ملائیے آپ اس مزاج کو وہاں سے ملائیے. سب بیعت کر چکے تھے لیکن آگ اور لکڑیاں لے کر کے پہنچ گئے کہ ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ میں تمہارے گھر میں آگ لگا دوں گا. چھوڑ دو. کہا نہیں, انہوں نے بیعت نہیں کی تو کسی نے نہیں کی. یزید تخت خلافت پہ آیا تو پہلا نامہ بھیجا ہے مدینے کہ حسین سے بیعت لے لے, نہیں کریں تو سر کاٹ کے میرے پاس بھیج دے. یہ مزاج وہی تو ہے.
ان دونوں کے درمیان میں کوئی فرق دکھائیے آپ مجھے. تو یہ وہی مثل ہو گئی کہ شیرہ آپ نے لگایا ہے کہ جس کے اوپر جنگ کربلا کے میدان میں ہوئی ہے. نامہ آیا, خبر کروائی, جانتے تھے کہ یزید تخت خلافت پہ آ گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جانا پڑے گا, مدینہ چھوڑنا پڑے گا. چلے تو سب کو خبر تھی, تنہا حسین کو خبر نہیں تھی, سب کو خبر تھی. ایک ایک بے چین ہو گیا. بابا, علی اکبر آواز دیتے, بابا ہم بھی چلیں گے. عباس نے آواز دی, مولا آپ کو تنہا کیسے جانے دوں, ہم بھی آپ کے ہم. چچا ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. ماموں ہم بھی. سب کو لے کے دربار میں پہنچے حسین. بنی ہاشم کو پہچانتے تھے, بنی ہاشم کو پہچانتے تھے, بنی ہاشم سے تعلق رکھنے والے خاندان کے لوگ تھے. روک دیا دروازے پہ, یہیں رہو, اگر میری آواز بلند ہو تب دربار میں داخل ہونا. اندر پہنچے, پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے. آج 3 محرم ہو چکی ہے, اگرچہ معمولاً یہ واقعہ نہیں بیان کیا جاتا, لیکن آپ سوچئے, میں اپنے گفتگو کو متصل کرنے کے لیے اور مسلسل کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ رات کا وقت ہے. رات کی تاریکی میں اتنے اہم فیصلے نہیں لیے جاتے. صبح ہو جانے دے, صبح انشاءاللہ یہ فیصلہ کر لیا جائے گا. کہنے لگا نہیں, کہنے والے نے کہا نہیں, دیکھ ولید, اگر آج حسین چلے گئے تو پھر تیرے ہاتھ نہیں آنے والے, لہذا اگر بیعت لینی ہے تو ابھی لے لے. علی ابن ابی طالب کے لال کی پیشانی پہ بل پڑ گیا. تو مجھ سے بیعت لے گا؟ سن, مثلی لا یبایع مثلا, میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. آواز بلند ہوئی تو تاریخ نے لکھا کہ جس نے سب سے پہلے قبضے پہ ہاتھ ڈالا ام البنین کا لال عباس تھا. دندناتے ہوئے دربار میں داخل ہوئے, چاہتے تھے کہ سر قلم کر دیں. حسین نے ہاتھ کے اشارے سے روکا, بھیا یہ مدینہ ہے, ٹھہر جاؤ, رک جاؤ. ہاں عزیزان گرامی, آپ آمادہ ہو گئے, 2-4 منٹ مصائب کے اور آپ کی زحمت تمام. چلا حسین کا قافلہ, آمادہ کیا گیا, ناقے بلائے گئے, گھوڑوں کے اوپر زینے کسی گئیں. اب ایک ایک سوار ہو رہا ہے, عجیب ماحول ہے. کہہ کے جا رہے ہیں کہ ہم مکے جا رہے ہیں, حج کی غرض سے مدینہ چھوڑ رہے ہیں. ہاں عزیزان گرامی, بیویوں کو ہمراہ لیا, بچوں کو ہمراہ لیا. 40 بچے حسین کے ہمراہ تھے جب یہ قافلہ مدینے سے چلا ہے. عالم یہ ہے کہ عباس و علی اکبر اس اطراف میں کہ جہاں بیویاں سوار ہو رہی ہیں, احاطہ بنائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں کہ بیوی آ رہی ہیں, ناقوں پہ سوار ہو رہی ہیں. ام فروا کو سوار کیا گیا, لیلا کو سوار کیا گیا, رباب کو سوار کیا گیا. ایک ایک بیوی سوار ہو رہی ہیں. جب سب سوار ہوئے تو ایک منادی نے ندا دی, ہوشیار ہو جاؤ, زینب کبریٰ آ رہی ہیں. تاریخ نے لکھا کہ ادھر یہ آواز بلند ہوئی, عباس آگے بڑھے, علی اکبر نے اپنی جگہ چھوڑی, حسین نے کرسی چھوڑی, آگے بڑھے. ایک بازو حسین نے تھاما, ایک بازو علی اکبر نے تھاما. عباس نے اپنے زانوؤں کو جھکایا, بیویوں نے زانوں پہ پیر رکھا, ناقے میں سوار ہوئی. ہادی تو ناقے میں سوار ہوتے ہوتے اس شان و شوکت سے سوار ہو رہی تھی. بیوی ذہن میں کرب و بلا تھی, سن چکی تھی بابا سے, پلٹ کے اتنا سوال کیا, اے بھیا ذرا اتنا بتا دو کہ جس شان سے لے کے جا رہے ہو کیا اسی شان سے واپس بھی لے کے آؤ گے؟ ارے عجب نہیں کہ عباس نے جواب دیا, اے شہزادی اگر بازو سلامت رہے تو جس شان سے لے کے جا رہا ہوں اسی شان سے واپس لے کے آؤں گا. ہاں عزیزو, خدا بندے عالم آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. آپ رو لیے, آپ آمادہ ہو گئے رونے کے لیے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا. خدا آپ
آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے آنسوؤں کو جناب فاطمہ زہرا کے رومال میں جگہ دے۔ اس سے بڑی ہماری اور آپ کی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں عزیز و مدینے سے حسین چلے، لیکن تنہا حسین نہ چلے، بلکہ تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ جنت البقیع میں آرام کرنے والی ماں، اس نے بھی اپنے مرقد کو الوداع کہا۔ بیٹے کے ہمراہ مختلف مقامات پہ حسین خبر دیتے رہے، مختلف مقامات پہ خبر دیتے رہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، مولا ہم آگے آگے جا رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی بی بی ہے کہ جو ہمارے پیچھے پیچھے آ رہی ہیں۔ بس میں نے گفتگو ختم کی، پیچھے آ رہی ہیں، روتی جاتی ہیں، آنسو بہاتی جاتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کے جوان بیٹے کا جنازہ جا رہا ہو۔ کہے بھائی تو نے نہیں پہچانا، وہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے، میں نے مدینہ چھوڑا، میری ماں نے جنت البقیع کو الوداع کہا۔ کربلا پہنچی، 2 محرم کو یہ قافلہ وارد کربلا ہوا۔ واقعات آپ کے ذہن میں آخری منظر میں نے گفتگو ختم کی۔ 2 محرم کو قافلہ پہنچا، خیمے لگائے گئے، جب خیمے لگ چکے تو بیویوں کو محملوں سے اتارا گیا۔ شہزادی کونین اپنی محمل سے اترنے کے بعد خیمے میں پہنچایا گیا۔ جیسے ہی بی بی خیمے میں گئی تڑپ کے واپس چلی آئی۔ بھیا اس جگہ قیام نہ کرو، یہاں نہ ٹھہرو، یہاں نہ رکو۔ کہے زینب کیا ہوا؟ کہے بے بھیا ایسا لگتا ہے کہ پشت خیمہ پہ بیٹھی ہوئی کوئی بی بی اپنے جوان بیٹے کو ماتم کر رہی ہے۔ اے زینب نے پہچانا، ارے ہماری تمہاری ماں فاطمہ زہرا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اللہم بحق محمد وانت المحمود، وبحق علی وانت الاعلی، وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات، وبحق الحسن وانت المحسن، وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان، وبحق ائمۃ التسعۃ الطاہرین من ذریۃ حسین علیہ السلام۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہی تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا تمام مومن و مومنات کی دلی حاجتوں کو پورا فرما۔ وہ افراد کے جو مشکلات و پریشانیوں میں گھرے ہوئے ان کی مشکلات و پریشانیوں کو حل فرما۔ وہ افراد کو جو رنجون و محزون ہیں ان کے رنج و محن کو دور فرما۔ میرے معبود وہ تمام افراد کے جو مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ میرے معبود وہ افراد کے جو مشتاق حج و زیارات ہیں ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ میرے معبود جو اولاد چاہتے ہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما۔ میرے معبود ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میرے معبود ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اور ایک خصوصی دعا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نواب مہدی علی خان صاحب کے لیے دعا فرما دیں، وہ کافی ملیل ہیں، پیروں کا انہیں مرض ہے، اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ شہریار نواب صاحب وہ بھی کافی مریض ہیں، ان کو بھی اللہ شفا عطا فرمائے۔ والد محترم کافی علیل ہیں، سانس کا مرض ہے، آپ حضرات سے دعا کی التماس ہے کہ خداوند عالم انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔